بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے شیطان، چونکہ شیطان جنات میں سے نا، جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو جن اٹیچ تھا اسے میرا مطیع کر دیا، اب وہ نیکی کے کاموں میں میری مدد ہی کرتا ہے، یعنی وہ بھی مجھے نیکی کی طرف لگاتا ہے۔ یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ خاص شیطان ہے جو آ کے وسوسے دلاتا ہے، جب تم نماز کی حالت میں اس طرح کے وسوسے محسوس کرو، اور نماز کے سوا بھی، اگر نماز میں ہے تو نماز کے سوا بھی، تو 3 دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے، اور اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو۔ اب یہ فزیکلی تھوکنا نہیں ہوگا، بس صرف زبان سے ہلکا سا ایسے، بس۔ یہی بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھ لے تو وہ اٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے، تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اسے بچا لے گا، چونکہ وہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے دوران بھی اگر کسی کو خیال آئے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ باقی یہ خیالات آنے کی کئی ٹیکنیکل ریزن بھی ہیں۔ پورا دن آپ دنیا کے کاموں کا حساب کتاب کریں گے تو نماز کے اندر کوئی سوئچ تو نہیں ہے جو آپ آف کر کے نماز میں داخل ہو جائیں گے، ظاہر ہے۔ اس کے لیے پھر اسی لیے تو کہا گیا کہ بھئی اذان کی آواز سنو، مسجد کی طرف چلو، وضو کرو گے، اس کے بعد سنتیں ادا کرو گے، پھر کہیں دماغ آہستہ 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 سٹیبل ہوتے ہوتے تو کہیں فرض نماز کے لیے جا کے پھر سٹیبل ہوگا۔ اور اگر ہر وقت دنیا داری کا معاملہ چلتا رہیں گے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آپ فون سن رہے ہیں، اور نماز کے دوران بھی فون آپ کا چل رہا ہے، اور نماز سلام پھیرتے بھی آپ فون سن رہے ہیں، تو تسی پھر کھیت مٹی پڑھنی ہے نماز، پھر تو خیالات ہی آئیں گے نا۔ اور دوسرا نماز کا اگر ترجمہ نہ آتا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو آپ اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں ظاہر ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں خیالات آتے ہیں، یہ 99% لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں خیالات، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ اور ٹیکنیکلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی ہینڈلنگ کسی بھی برے وسوسے کی یا خیال آنے کی یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ بیک وقت کے ہی ایک محاذوں پہ چل رہا ہوتا ہے، کہ دماغ کو کوئی سوئچ نہیں ہے کہ جو آپ آف کر سکیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دماغ میں خیال نہ آئیں گے، بس اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ خیالات پیغمبروں کو بھی آتے ہیں، صحابہ کو بھی آتے ہیں۔ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک رنگین پردہ تھا، تو آپ نے نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو ریموو کرو، اس نے نماز میں میری توجہ بٹا دی ہے۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات میں اپنے جنگ کی پلاننگ نماز میں کر رہا ہوتا ہوں۔ ذرا جنگ کی تو ٹینشن ہی ایک علیحدہ ہے نا سر۔ ایک بندہ جب بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے تو اس وقت وہ خوشو سے نماز نہیں پڑھے گا، وہ تو ظاہر ہے ایک حالت جنگ میں ہے، اس لیے قرآن میں نماز خوف کہا گیا اسے۔ اور دیکھیں آپ سورہ نساء میں ہے کہ جب نماز خوف ہے نا تو وہ آپ نے جس طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد جب تم امن کی حالت میں جاؤ تو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ وہ تسلی کا موقع تمہیں ذکر کرنے کا ملے گا۔ خوف کی حالت میں تو پھر اسی قسم کی نماز ہوگی نا۔ لیکن اگر آپ نے پوری زندگی حالت خوف بنائی ہوئی ہے، کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا خوف، تو پھر تو میں کہتا ہوں ایسی زندگی پہ لعنت ہے، اور فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے انسان کو۔ باقی اس میں کئی ایک ٹاپکس میں ڈسکس کر سکتا تھا، اب آلموسٹ 15 منٹ رہ گئے ہیں، تو ہم جلدی سے وہ آیات کور کر لیتے ہیں۔